الحمد لمن نزل وانزل الكتاب والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس ذات بابرکات کے نام سے آغاز جو ہر آغاز کا سبب آغاز ہے اور ہر انجام کا باعث انجام۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے حضور سرور کونین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین امام القبلتین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ جن کی ذات فخر آدمیت بھی ہے اور درس بصیرت بھی۔ رسمی کلمات کے بعد سب سے پہلی جو گزارش میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تلاوت قرآن مجید سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ایک بات عرض کر کے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہم کسی جلسے میں، کسی میٹنگ میں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی ٹاپک پر بات ہوتی ہے، کوئی شخص بات کرتا ہے، وہ کلمات، وہ الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آج ہم وہ کلمات سننے کے لیے آئے ہیں جو کلمات سب سے پہلے پروردگار عالم کی زبان پر آئے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ادب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقین کیجئے ہو سکتا ہے روز حشر اللہ رب العزت اسی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہماری بخشش کر دیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، چھوٹی سی بات پر بھی کسی کی بخشش کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ تیقن ہے کہ قرآن سننے اور سمجھنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، میری ان سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے۔ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی مشکل بات ہے قرآن سن کے کسی کی بخشش ہو، چلیں ان سے میں گزارش نہیں کروں گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ قرآن سننے سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے وہ تھوڑا سا ہمت کر کے قریب تشریف لے آئیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہوگی، مجھے یہاں پہ تقریباً 4 سے 5 منٹ ہو گئے بات کرتے ہوئے، بیٹا آپ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں آپ نے اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس سائیڈ پہ آئیں، چھوٹے بچے تھوڑی سی کوشش کریں، بیٹا آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، آپ کا ادب ہم پر لازم ہے، لیکن تھوڑا سا اگر اس طرف آ جائیں، بڑے سامنے آ جائیں، جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا۔ ہم نے قرآن سننا ہے، اس کی تفسیر، تشریح اور آیات کو سننا ہے، تو بڑے لوگ جو ہیں اگر وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، میرے چھوٹے بھائی ننھے منھے یہ مدنی پھول جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے یہ پینا فلیکس آویزہ ہے
محفل حسن قرات کے عنوان سے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ قرآن سننا ہے، قرآن کی آیات سننی ہے اور اسی کے مطابق اپنے عقائد کو پانی دینا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں۔ مصر سے قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں، افغانستان سے جیسا کہ اعلان ہوا، لیکن ہم نے قرآن سننا ہے، وہ قرآن کیا ہے۔ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی، اور یہ واقعہ حضرت امام غزالی سے بھی منسوب ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کا تعارف پیش کیا، تعارف بیان کیا، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ذوق کے ساتھ قرآن سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بیٹا آپ چھوڑ دیں موبائل وغیرہ، بیٹا چھوڑ دیں، ویڈیو مل جائے گی آپ کو، بن رہی ہے، اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو حاضری قبول فرمائے۔ آپ یوں ہی سمجھیے جیسے ایک کلاس میں ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آنے والے دوستوں، امام غزالی نے فرمایا قرآن بہت بڑا بھی ہے، بہت چھوٹا بھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بہت بڑا کیسے ہے، بہت چھوٹا کیسے ہے؟ امام غزالی نے کہا کہ بہت چھوٹا ایسے کہ ایک معصوم 6، 7، 5، 8 سال کے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہے۔ سائل نے پوچھا تو قرآن بڑا کیسے ہے؟ امام غزالی نے ایک جملہ عطا فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں قرآن چھوٹا تو ایسے ہے کہ ایک 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا ایسے ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بننے سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک کی ساری معلومات کو اس قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے ہو سکتا ہے بجلی کے بل کے ساتھ یہ بھی ایک ٹیکس آ جائے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ محبتوں سے ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ بجلی کا بل دینے میں آسانی ہوگی، ذرا محبتوں سے کہیں سبحان اللہ۔ امید ہے کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ بولتے رہیں گے۔ امام غزالی نے کہا کہ قرآن میں دنیا اور آخرت کی ساری معلومات موجود ہیں۔ میں ایک المیہ عرض کر کے پھر ایک تحفہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ عبد الرحمن بھائی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، تمام ارباب عقل و دانش کی توجہ چاہتے ہوئے، المیہ یہ ہے سامعین کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف مردے بخشانے والی کتاب سمجھ لیا ہے۔ دادا جان کی روح نہیں نکل رہی یاسین پڑھی جائے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، میرے پاس تو سستا موبائل ہوگا، آپ کے پاس 50,000 کا موبائل ہو سکتا ہے، لاکھ کا موبائل ہو سکتا ہے۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ اس موبائل کا مقصد کیا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں ٹارچ بڑی اچھی ہے، ٹارچ مقصد ہے، نہیں۔ حالانکہ ٹارچ ہے تو صحیح، لیکن موبائل کا مقصد ہے دنیا سے رابطہ کرنا۔ قرآن مردے بخشانے والی کتاب ہے تو صحیح، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کو اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم پر لاگو کرنا ہے اور دنیا کو ایک میسج دینا ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج یورپ ترقی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان ترقی کے زینے سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، غیروں نے قرآن کو اپنا لیا۔ سامعین آج وہ ترقی کے زینے چڑھ رہے ہیں اور ہم تنزلی کی طرف گامزن ہیں۔ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ قرآن کی پہلی آیت کو پڑھیے، جو قرآن پہلی وحی لے کر آتا ہے۔ تاجدار مدینہ غار حرا میں ہیں، جبریل پہلی وحی لاتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں اقرا
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। सामाइन ये जो लफ्ज़ अलक है ये सारी की सारी बायो है, इसके अंदर अल्लाह ने बायो को बयान कर दिया। आज MBBS की डिग्री लेकर खुद को डॉक्टर समझने वाला यूरोप के इल्म पर इतराता है, उसे ये नहीं पता कि यूरोप का इल्म जहां पे खत्म होता है वहां से कुरान के इल्म का आगाज होता है। जो मेरी बात समझे जरा कह दे सुभान अल्लाह। सामईन गिरामी कदर पहली वही देखिए ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। ये लफ्ज़ अलक क्या है? जमा हुआ खून। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं इस सदी का और फिर आपको एक तोहफा पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं। अमेरिका में एक MBBS डॉक्टर, उन्होंने एक रिसर्च की कि इंसान मां के पेट में कैसे बनता है। अरबाब अक्ल दानिश मेरे सामने बैठे हैं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। 21वीं सदी की बात सुना रहा हूं, अभी की। तो उसने जब ये तहकीक की, जब ये रिसर्च की, तवज्जो मेरी तरफ रहे तो मुझे कहने में आसानी होगी। जब उसने तहकीक की तो वो अंग्रेज डॉक्टर, अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर, जब उसने तहकीक की कि मां के पेट में बच्चा बनता कैसे है, तो तहकीक करने के बाद वो मोहम्मद का गुलाम बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? उसने तहकीक की। तहकीक करने के बाद उसने कुरान की एक आयत को पढ़ा। महफिले हुस्ने किरात में आने वालों, तोहफा दे रहा हूं, कुरान किस तरह अकायद के साथ साथ इल्म को भी बयान करता है। उसने रिसर्च स्कॉलर ने, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, नॉन मुस्लिम है, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो रिसर्च करता है, तहकीक करता है कि दुनिया में बच्चा आता कैसे है। तहकीक करने के बाद वो मुसलमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कुरान में एक आयत नजर आती है। वो आयत क्या है? आयत पढ़ने लगा हूं। आयत सुनने के बाद अगर ईमान ताजा हो तो सुभान अल्लाह के साथ अल्लाह की तकबीर को बुलंद कीजिएगा। वो आयत ये है कि सुम्मा खलकनन नुतफत अलका फखलकनल अलकत मुज़गा फखलकनल मुज़गत इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसने ये तहकीक की। उसने तहकीक करने के बाद कहा कि ये आयत किस पर उतरी है, कहां से आई है ये आयत। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। किसी कहने वाले ने कहा ये तो ताजदारे मदीना के दिल पर रब्बे कायनात ने नाजिल की है। वो कहने लगा कब कुरान जुए जमीन पर आया, तो बताने वाले ने कहा 1440 साल पहले। सामईन गिरामी कदर अपने दिलों पे हाथ रखिएगा, दिलों पे हाथ रखिएगा। अगर दिल बोले तो मेरी इस बात पे बोलिएगा, और मेरा दावा है कोई जुबान खामोश नहीं रह सकती। अल्लाह की तकबीर से ये पूरा पेट्रोल पंप अल्लाह की तकबीर के नारों से बुलंद हो जाएगा। शर्त ईमान है। वो शख्स कहने लगा कि आज से 1450 साल पहले, जब मशीनरी नहीं थी, जब एंडोस्कोपी नहीं थी, जब अल्ट्रासाउंड नहीं था, जब जदीद मशीनरियां नहीं थी, उस वक्त किसी जात ने अपने सहाबा को वो सारा प्रोसेस, वो सारा मरहला बयान करके बता दिया जो मां के पेट के अंदर बनता है। आज 20वीं सदी ने साबित किया, वो भी मशीनरी के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, लेजर मशीनरी के जरिए, एक्सरे के जरिए, एंडोस्कोपी के जरिए साइंस साबित करती है कि मां के पेट में बच्चा बनता कैसे है। कैसे मुमकिन है कि 1450 साल पहले किसी जात ने बता दिया कि सुम्मा खलकनन नुतफता अलका फखलकनल अलकता मुज़गा फखलकनल मुज़गता इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वो काफिर कहता है कि ये बिल्कुल वही बात है जो आज साइंस ने साबित की है। तो 1450 साल पहले ये बात बयान करने वाला शख्स झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है।
سامعین گرامی قدر، ہم نے قرآن مجید کو محض مردے بخشوانے والی کتاب سمجھا، جبکہ قرآن میں ساری بایو موجود ہے، قرآن میں ساری فزکس موجود ہے، قرآن میں ساری کیمسٹری موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی جلال اور الوہیت کی قسم کہ قرآن منبع ہے علوم کا، قرآن کے علم سے لوگ علم حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، تنزلی ہمارا مقدر بن گئی۔ میں انہی جملوں کے ساتھ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینے چلا ہوں۔ اسی مدرسہ تفہیم القرآن کے ایک خوبصورت آواز کے مالک ننھے ثنا خاں عزیزم دانیال احمد کو وہ تشریف لائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انتظامیہ کے آرڈر اور حکم کے مطابق محفل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دانیال احمد۔